بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری گفتگو کا سیکوینس جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ کچھ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، کچھ میں اپنی صورتحال جو بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ پولیس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی جس میں ایس ایچ او کا وہ مختلف انداز سے مختلف کرائم کے حوالے سے، پھر جس طریقے سے معزز انفرادی طور پہ معزز ممبران نے جو صورتحال ان کے علاقوں کے حوالے سے ہے یا اجتماعی طور پہ ہے یا جس حوالے سے بھی کی ہے، میں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اور خیر اینڈ کی تو پھر وہ اس میں آئیں گے، ہم اس کی بات بھی کریں گے. سب سے پہلے تو میں سٹارٹ اس سے کروں گا کہ میں بہت زیادہ اس ایوان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اس میں پریزیڈنٹ صاحب، سیکرٹری صاحب، شاہ صاحب، فارمر ممبر اور تمام کا انفرادی طور پہ قاسمی صاحب کا علماء کونسل سے، انجمن تاجران، جتنے فارمر سیکرٹریز اور تمام کا بہت شکریہ. اس میں مجھے بہت زیادہ خواہش تھی اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ میں نے خود ریکویسٹ کی، 2 دفعہ کی اور پھر انتظار کیا کہ کب وہ آتی ہے. اور اتفاق سے جس وقت وہ مجھے انویٹیشن آئی تو میں نے کہا جی کہ میں ہر صورت مس نہیں کروں گا. اتفاق سے اب وہ کام کی مصروفیات کے محرم کے حوالے سے ہے کہ ابھی 12:30 میٹنگ ہے، 12 بجے ڈویژنل کمیٹی کی وہاں چل رہی ہے، 2 بجے ایک علماء کونسل کی میٹنگ ہے، پھر 4:30 ہے. وہ کچھ ایام محرم کی آمد کی وجہ سے اور اوور آل سچویشن کے حوالے سے، ملکی صورتحال کے حوالے سے جو صورت ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ جو بات آپ سے کر کے جاؤں وہ شام تک یا صبح تک اس کو اپنی حد تک نافذ بھی کروں. نافذ مینس اس کا آرڈر کر کے جاؤں، کیونکہ شاید اس کے بعد آپ کی ان ملکی حالات میں ہماری کب ملاقات ہوتی ہے، کسی پرائیویٹ تقریب پہ ہوتی ہے یا کس حوالے سے ہے، تو کس حوالے سے ہوتی ہے اور کہاں پہ ہوتی ہے. یہ جو میں نے ایک بات کی ہے، یہ آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب اس میں درج تھا، بہت سارے سوالات کا اس میں جواب تھا. خیر ابھی ہم اس پہ جائیں گے. مجھے اتفاق 2001 میں جب میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے آیا، پہلی پوسٹنگ میری فیصل آباد میں اے ایس پی جڑاوالا کی 2001 میں ہوئی پوسٹنگ. اس وقت پہلے میں آپ کے شہر کا جو نقشہ میرے پاس ہے اور اس چیز کا ہے، پھر میں اس کو تھوڑا سا کراچی کی طرف لے جاؤں گا. کراچی کی طرف سے مجھے وہاں رہنے کا بھی اتفاق ہوا ہے اپنی تعلیم کے دوران، اور اس حوالے سے کافی کلوزلی اس کی مجھے ہے ایز اے پوسٹنگ میری کبھی نہیں رہی، مگر میرے کولیگز اور ہر وقت وہ یار ان انٹریکشن تو مجھے آئیڈیا، میں تھوڑا سا اس کو بھی لاؤں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب 2001 میں آیا تو میں اکثر وہ اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی سارا دن کام کر کے کہ وہ ایک دیہاتی علاقہ تھا، جڑاوالا سے شروع ہوتا تھا اور مکو آنے پہ جا کے آبادی شروع ہوتی تھی. تو میں اکثر یا یہاں سے میٹنگ کرتے جاتے گاڑی میں سو جاتا تھا یا وہاں سے نکلتے ہوئے کہ وہ ایک یہ تھا. اب میں گزرتا ہوں تو مجھے آنکھ جھپکنے کا موقع نہیں ملتا، وہ اس لحاظ سے کوئی دیکھ نہ لے کے سو رہا ہے گاڑی میں. پہلے تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اس کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ آپ کے شہر کتنا ترقی کرتے ہوئے اور وہ چلا گیا. میں وہ ایک پوائنٹ رہ گیا ہوں جو میں وہ اصل میں اس طرف چلا گیا، وہ میں آئی ایم سوری. وہ یہ ہے کہ میری یہاں پہ لرننگ کی میں بات کر رہا تھا، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا پولیٹیکل کی طرف سے. لرننگ بہت زیادہ ہے. یہ وہ شہر ہے جس نے پاکستان کی بہت ساری آبادی کو، گھروں کو، خاندانوں کو سنبھالا ہوا ہے. یہ اس کی ایک خاصیت ہے اس شہر کی. یہاں پہ جو کہ ایک مقام تھا کراچی کو ہمیشہ دیا جاتا تھا کہ جو چلا جاتا تھا وہاں پہ وہ کبھی بھوکا یا جس سے کہتے ہیں کہ بھوک سے نہیں وہ سویا اور اس چیز سے تھا. کراچی کے حالات بدلتے گئے، وقت
سیاست اس میں ہوئی, مختلف ایشوز ہوئے, ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ پراپر پلاننگ, اور جو ہمارا ایک پاپولیشن کا جو بلج ہے, ہم 100 مسائل کو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا بجلی مسئلہ ہے, ہمارا کرپشن مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. میری نظر میں جب سے میں جو بھی تعلیم مکمل کی آج تک بولتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ ہی آبادی ہے سب سے بڑا, باقی چیزیں وہاں سے ہی وہ لیتی ہیں. اس میں اس فیصل آباد نے اس اکانومی میں پاکستان کی, جیسے کہ ایک تو 3rd لارجسٹ ہے, جس کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں, جس کے لیے میری خواہش تھی کہ مجھے اپرچونٹی دی جائے اور میں یہاں آ کے گفتگو کروں. اس گفتگو میں پتہ نہیں میں تو کیا دیکھ کے کیا کچھ کر کے بہتری کے طرف جاؤں اور کچھ ڈیسیجن لوں گا, مگر ایک چیز کا تو مجھے یہ یقین تھا کہ میں بہت کچھ سیکھ کے آؤں گا وہاں سے, جو میری آئندہ سروس میں مجھے ہیلپ کرے گی. کیوں, ہماری ہر چیز, جس طرح میں نے پاپولیشن کا کہا ہے, اسٹیبلٹی کے لیے جسے ہم کہتے ہیں وہ اکانومی میٹر کرتی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, مگر اس کی بنیاد بھی اکنامک اسٹیبلٹی ہے, اور اس کی امبریلا اور چھت بھی جو اس چیز کو اسٹیبلٹی کو ایک تقویت دیتی ہے, فاؤنڈیشن دیتی ہے, وہ اکانومی ہے. اور اس اکانومی میں آپ لوگوں کا یہاں پہ ایک بڑے سے بڑے ٹیکسٹائل انٹرپرائزز کے یونٹس ہیں, اونرز ہیں, وہاں سے لے کے ایک چھوٹے سے چھوٹی دکان جو ہے وہ بھی یہاں پہ پورے ارد گرد کے میکسیمم پنجاب میں ہول سیل کا کام کا بہت زیادہ یہاں پہ وہ ہے, اور ریٹیلر تو پھر آبادی کے حوالے سے ہے. اس کاروبار کی وجہ سے ایک رزق کے مواقع اس شہر میں جو ہیں فراوانی, اس کی وجہ سے کہنے کو تو ہماری آبادی اس وقت فیصل آباد کی 7.8 ملین ہے, 7.8 ملین ہے. اچھا, بہت سارے مواقع دینے کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت اوپر ہے. پاور لوم کی بھائی نے بات کی, لطیف صاحب احمد صاحب نے بات کی, تو جب وہ ہو رہا تھا میں اپنے پوائنٹس لے رہا تھا, تو میں نے کونے میں 2008 کا ایک واقعہ لکھ دیا کہ 2008 میں میری لاسٹ پوسٹنگ یہاں تھی, کہ جس واقعے کو میں نے خود یہاں دیکھا. ہماری آبادی 2017 کے سینسس کے مطابق 7.8 ملین ہے اس شہر کی, اور اس سینسس پہ ہم سب کا کچھ نہ کچھ اعتراض رہا ہے مختلف, کہ وہ درست بھی نہیں تھے. اس کو 100% درست بھی مان لیا جائے, جس پروپورشن سے ہماری پاپولیشن ملٹی پلائی ہو رہی ہے اس وقت, تو 5 سال میں آپ لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایکچوئل انکریز کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, کہ یہاں پہ دلی کا جو انفلو اینڈ آؤٹ فلو آف پیپل ہے, ہمیں اس کے حالات کو تمام کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, جس کے بینگ اے پولیس آفیسر اور پلس ٹو بی ویری کلوز ٹو دی پیپل آف فیصل آباد, اولڈ ریلیشن کی وجہ سے انفارمل گفتگو ہوتی ہے, خیریت ہوتی ہے, تو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں 10 سے 12 لاکھ یا 8 سے 10 لاکھ صبح آتا ہے, شہر میں داخل ہوتا ہے, اور رات کے کسی وقت وہ واپس جاتا ہے. وہ چاہے اسٹوڈنٹ کی شکل میں آتا ہے یہاں پہ, چاہے وہ خواہ ایک بزنس کی صورت میں آتا ہے, چاہے وہ یہاں پہ کوئی میڈیکل فیسلٹیز کی وجہ سے آتا ہے, مگر یہ بھی 24 میں سے 16-18 گھنٹے اس پاپولیشن کا حصہ بن جاتا ہے. یہ آپ کا انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ کے ساتھ سیکنڈ جو چیز ہمیں دیکھنا ہے, کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس پولیس سروس میں ہوں. کہیں کا بھی کوئی مسئلہ ہو, کہیں کا بھی کوئی مسئلہ ہو جس کا سٹارٹ کہیں سے, وہ الیکٹرکسٹی سے ہے, وہ چاہے سیوریج سے اس سے ہے,
خواہ وہ جیل سے متعلق ہے، چاہے وہ کاروبار کے لین دین کے متعلق ہے، چوری ڈکیٹی جو ایکچوئل کرائم ہے میں ان کو سائڈ پہ کر کے بات کسی بھی محکمہ کے حوالے سے ہے، وہ تمام ہم پہ آتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے اس میں کچھ ہم میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، کچھ ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ غلط بھی ہوں گے، مگر چند بہتر بھی ہوں گے اس میں جو اس معاشرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو یہ سب اٹھا کے جب آپ شام کو گھر جاتے ہیں تو ہمیں اس پہ سکون ملتا ہے کہ یا اللہ آج ہم نے ایک، اگر ہماری دل اور نیت صاف ہے، سکون تو اسی کو آئے گا نا جس کا دل صاف ہوگا، کہ فخر ہوتا ہے کہ یار میں نے آج چاہے 1 کروڑ کی آبادی میں سے ایک کا بھی کیا، پر ایک کا بھلا تو کیا، کچھ کسی کا بھلا. یہ برنٹ آتا ہے ہم پہ، سارے اعتراضات، ساری چیزیں، ساری شکوہ شکایات ہم پہ آتی ہیں. اب بات ٹیکسٹائل کے 45% جو اس وقت چند ماہ قبل میں کہوں گا جو ریونیو کا شیئر تھا 6 months بیفور، ڈیفینیٹلی پریزنٹ سچویشن میں وہ ڈکریز ہوا ہوگا. یہ آپ خود انداز کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اس کنٹری کے لیے، اس ملک، اس شہر کی سروس ہے اور اس میں ایڈیشن ہے اس حوالے سے. اور اسی طریقے سے جو یہاں پہ اسمال بزنس انڈسٹریز جس میں اگر پاور لوم بھی آتی ہے اور یا دوسرے، اس کا رول آپ دیکھیں، لاکھوں خاندانوں کو یہ روزگار اور کے مواقع فراہم کر رہا ہے. اس سارے میں پرابلم یہ آ چکا ہے کہ گزشتہ سالوں میں ٹیمپریری انکریز آیا ہے، ٹیمپریری انکریز کاروبار کے والیوم میں، ایکسپورٹ میں آیا ہے، مگر اوور آل جب آپ نٹ شیل سال کا یا 1.5 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا پیریڈ رکھ کے اس کو وہ انالیسس کرتے ہیں تو وہ پچھلے ڈیکیڈ یا ایک اس سے سم ہو کہاں پہ وہ کوتاہی ہے، کہاں پہ وہ غلطی ہے کہ ہم پورا ڈاؤن سلائڈ کی طرف جا رہے ہیں. انفرادی طور پہ شاید کچھ بزنس سیکٹرز کو فائدہ ہوا ہو، انفرادی طور پہ بزنس سیکٹرز کو، مگر اوور آل جو کاروبار کی یا صورتحال ہے وہ کوئی اتنی مناسب نہیں ہے. تو میری پہلی ریکویسٹ اس وقت یہ ہے آپ لوگوں سے، پھر میں اپنے اوپر آؤں گا، پر ایز اے پاکستانی میں، کہ ہم ایز اے پاکستانی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. اس وقت اس شہر کو نہ صرف پورے ملک کو آپ لوگوں کے حوصلے کی، ہمت کی، اس کی ضرورت ہے. برائے مہربانی ایز اے پاکستانی میری آپ سے پہلی یہ ریکویسٹ ہے کہ انفارملی میں ملتا ہوں لوگوں سے تو وہ کچھ نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے پاس ریزنز ہوں گی، جینون ریزنز ہوں گی، گراؤنڈز ہوں گے، شاید کچھ اپریہینشنس میں بات کر رہے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے لیے کیا ہوگا؟ میری اسٹرینتھ آپ لوگ ہیں. آپ مینز یہ چیمبر ہے، یہ اکانومی ہے میری اسٹرینتھ. میرے بچوں کے فیوچر میں آپ سب کا بہت رول ہے. پلیز ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے رول میں نا امیدی نہیں آنے دینی، ہمیں اسٹرگل کرنی. یہ میری ایک ایز اے پاکستانی ریکویسٹ ہے. لا اینڈ آرڈر اکانومی کا بہت زیادہ ساتھ ہے، اور ڈیفینیٹلی جتنا فری انوائرمنٹ ملے گا، جتنا سیف انوائرمنٹ ملے گا، اتنا ہی کاروبار بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور اس میں تمام کا ہی فائدہ ہوگا. لا اینڈ آرڈر جو پولیس کے حوالے سے ہے، اس میں ہماری کیپیسٹی
کیپیبلٹی ان کے ایشوز بھی ہوں گے، ہماری اس میں نالائکی کے بھی ایشوز ہوں گے، ہماری ٹریننگ کے بھی ایشوز ہوں گے، ہمارے ایٹیٹیوڈ کے بھی ایشوز ہوں گے، اس میں کرپشن کا بھی ایلیمنٹ ہوگا، سب کچھ بھی ہوگا، مگر اس سب کو جب آپ اجتماعی طور پہ لا کے دیکھیں گے تو وہ کیا پکچر نکلتی ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے، عاطف صاحب نے ذکر کیا کہ 1 کروڑ کی آبادی، میں تو اس سے زیادہ گنتا ہوں، مگر میں 1 کروڑ کی آبادی کے لیے 7,000 کی فورس ہے، جو کہ میں تھوڑا سے ان کو بتاؤں کہ ہماری 8,600 ہے، نہیں بڑھنے کی وہ انہوں نے کم بتائی ہے، ان کے لیے میں 8,600 ہماری کل فورس ہے، جو سینکشن جو ہمارے اس کے حوالے سے ہے، اور موجود جو ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ 7,900 ہے، جو اس وقت کام میں آپ کو پوری کر رہی ہے۔ اس 79 میں وہ شخص بھی شامل ہے جو میڈیکل پہ بھی ہے اس وقت، جو کسی شادی بیاہ بیماری یا کسی بچے یا کسی وجہ سے چھٹی میں بھی گیا ہوا ہے، وہ شاید وہ دروازہ یا گیٹ کھولنے والی ڈیوٹی پہ بھی ہے، وہ دفتر میں فون کو اٹینڈ بھی کر رہا ہے، مطلب یہ سب ملا کے جتنے بھی ایک مینیل سے چھوٹا بھی کام ہے، وہاں سے لے کے اینڈ جو مین کام ہے کرائم فائٹنگ، وہ 7,000 اس میں کرے۔ 1934 میں جب وہ پولیس رولز بنے اور اس سے پہلے تھا، تو ایک یہ کیا گیا ہمیں اس چیز پہ مطلب ایک فارمولہ ہوا کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا عوام کا اور اس کا ریشو کیا تناسب ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ایک ورکنگ کی گئی، وہ تھی کہ 450 جو ہے اشخاص کے اوپر ایک پولیس والا ہوگا۔ وہ اس میں ایک پولیس والے سے مقصد یہ نہیں کہ وہ ایک ہی سڑک پہ کرائم فائٹنگ، اس میں یہی چائے پلانے والا بھی ہے، ٹیلی فون آپریٹر، چھٹی، وہ سب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ اس حوالے سے جو رف ہے تھوڑا سا پلس مائنس اگر وہ کر کے ہم کریں تو ہمیں اس وقت امیڈیٹلی 18 سے 20,000 کی نفری کی امیڈیٹلی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ایشو ہے، یہ فارمولہ اس وقت گیا کہ جب اب اتنی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، آرگنائزڈ کرائم ہو چکے ہیں، لوگوں کے ایشوز کس حد تک بڑھ چکے ہیں اس حوالے سے، تو شاید یہ اس سے بھی پریکٹیکل ضرورت ہو۔ یہاں پہ اسٹرینتھ میں، اب میں ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کا پھر انفرادی پہ بھی اس اسٹرینتھ میں بڑھانے میں میرا رول سب سے کم ہو سکتا ہے۔ میرے آئی جی پی کا، انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا رول ہے، مگر ایفیکٹونیس کم ہے۔ یہاں رول ہے چیمبر کا، میری پہلی گزارش آپ سے۔ اس میں رول ہے جہاں پہ جو پبلک ریپریزنٹیٹو جنہیں ہم ایم این ایز، ایم پی ایز کہتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ مطلب ہمارے پاس ایسی مثال ہے شہروں کی کہ جہاں پہ ان کے مؤثر تھے پولیٹیشینز، یا جن کا انٹرسٹ تھا اپنے اس میں، ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ اسٹرینگتھ ہے، چاہے وہ ملازمتوں کے نام پہ وہ اسٹرینگتھ بڑھی کہ میرے علاقے میں اتنی ملازمتیں ہیں، کہ وہاں پہ اوور اسٹرینگتھ ہے، اسٹرینگتھ گورنمنٹ نے دینی ہے، ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے، آئی جی صاحب نے ریکویسٹ کرنی ہے، آئی جی صاحب کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، وہ فزیکلی ان پرسن بھی ریکویسٹ کریں گے سارا، مگر اس میں جو اہم کردار ہے وہ چیمبر کا ہے کہ وہ اس کی اسٹرینگتھ کو بڑھانے کے لیے اپنے جو نمائندگان ہیں، یا آپ کا تو اپنا فورم اتنا اسٹرانگ فورم ہے، اور فیصل آباد چیمبر تو بہت اسٹرانگ فورم ہے، تو مجھے حیرت ہے اس بات پہ یہ کیوں نہیں بڑھتا، اسے بڑھنا چاہیے۔ نئی گورنمنٹ آج سے آئی ہے، نمائندگان تو آلریڈی بھی تھے اور وہی ہیں تقریباً، تو پلیز
جب بھی آپ کا انٹریکشن ہو تو اس میں ہماری ہیلپ کریں، ہماری ہیلپ کی جائے کہ آپ اس کو وہاں پہ کریں جتنی ہے کہ جی ہمارے اس شہر کی اتنی آبادی ہے، اس کی اسٹرینتھ تو بڑھائیں. کام تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ جو لینے کے جو ہے. 2008 میں کل غالباً پاور لوم والوں کا کوئی روڈ پہ کچھ لوگ نکلے تھے جی، غالباً سڑک پہ روڈ تھوڑی دیر بلاک ہوئی یا گھنٹہ ڈیڑھ جو بھی مذاکرات ہوئے، تو میں 2008 میں چلا گیا ذہنی طور پہ کہ وہی روڈ، وہی سڑک، وہی ایشو آج پھر کھڑا ہے وہاں. آپ کے علم میں ہوگا 2008 میں یہاں بڑی مار کٹائی اور وہ پاور لوم کا ایشو ہوا، بند، جلاؤ، گھیراؤ، آپ کے ذہن میں ہوگا. جی 2 مرڈر، میں مطلب وہ مجھے وہ اس لیے میں نے 2008 آپ کی بات سے پہلے لکھا. دیکھیں ہم نے پھر کیا ترقی کی. اس وقت ایشو جو سٹارٹ ہوا وہ بیسیکلی فرسٹریشن جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی بجلی کی بندش سے، اگر میں درست ہوں ایسے ہی تھا. بجلی کی بندش سے کام بڑھا. 2007 سے بجلی کی بندش شروع ہوئی، وہ لوڈ شیڈنگ بندش جو بھی لفظ ہے وہ سٹارٹ ہوا. پاور لومز کا جو ہے وہ 16 گھنٹے لائٹ آف ہونے لگی. اب وہ 4 گھنٹے کے لیے پاور لوم اونر جو ہے وہ 100 کی اس کی چل نہیں رہی، وہ لوم جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، آؤٹ پٹ نہیں ہے، تو اس نے کیا دینے. کچھ وہ لوگ ہوئے بے روزگار ہوئے، کچھ کا کچھ ایشو ہوا، وہ لیبر میں فرسٹریشن ہوئی، وہ سارا کچھ ہوا. تو اس کی وجہ سے ایک ذرا سا ایشو بنا اور وہ لیبر اکٹھی ہوئی اور اس میں وہ میرے خیال وہ اجمل آصف والا ایشو اور وہ سارے مطلب وہ چیزیں، صرف آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ، ہم ناموں پہ یا اس چیز پہ نہیں جاتے، وہ انوائرمنٹ ہے. اب بڑا جو ایشو تھا نا لیبر لیڈر نے اپنی جی وہ یونین تو دیکھیں نا، جہاں پہ وہ دیکھیں جہاں پہ کانٹریکٹ سسٹم ہوگا وہاں یونینز بننا کے چانس بڑھ جاتے ہیں. آپ اس چیز میں لیں نا جی کہ جہاں پہ کانٹریکٹ سسٹم ہوگا لیبر کا اور اس حوالے سے تو وہاں یونین کا چانس بڑھ جاتے ہیں. مگر وہ چونکہ وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اور اس کو میں ایگزیکٹلی وہ شاید نہ کر پاؤں یا اس چیز کا وہ آپ کا بزنس کے والے. پریزیڈنٹ وومن چیمبر نے ہمیں جوائن کیا جی، ہم خوش ویلکم کہتے ہیں جی، تھینک یو وومن کی پریزیڈنٹ چیمبر. وہ ایشو ہے. اب سچویشن آج ان کا اس کے حوالے سے جو ہے ویجز کے حوالے سے اب وہ ایشو پھر تھوڑا ریز ہو رہا ہے اور اس کے فیکٹرز بھی ہیں کہ کاروبار پہ کچھ عرصے سے تھوڑا سا وہ تنزلی کا تو پر لفظ پراپر ہے یا میرے ڈیکے کا ہے یا اس چیز کے حوالے سے ہے، تو لوگوں کے یہ ایشوز آنے ہیں. لوگ اس میں فرسٹریشن ہے، والیوم ہے لوگوں کا. آپ کو علم میں ہے کہ کتنی لیبر کلاس جو اس میں ہے. میں 2001 میں جب کھڑنے والا بھی اس وقت جڑا والا کہ اس میں ہوتا تھا تو اس ٹائم ہمارا کرائم ایشو یہ ہوتا تھا کہ رات میں 100 روپے کی سنیچنگ ہوا کرتی تھی، 200 کی سنیچنگ ہوا، وہ لیبر شام کو گھر لے کے جانا تو وہ اس قسم سے وہ لگنا، وہ تار چوری ہونی کھڑنے والا علاقے سے. وہ میں آ کے پھر وہ دیکھتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ لو جی کیا بدلا ہے 20 سال بعد بھی، 21 سال بعد اگر میں فیصل آباد اسی چیز کو دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی وہ تار چوری ہونے کا ایشو. اب یہ اکانومی اور لا اینڈ آرڈر کا یہاں پہ بہت انٹر لنک ہے. اس میں میری ذمہ داری بھی ملٹی پلائی ہو گئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس میں فرنٹ پہ ہوں اور اس کو فیس کروں اور اس کو حل حوائل مطلب اس کو کنٹرول کروں تاکہ آپ لوگوں کو میں وہ انوائرمنٹ مہیا کرنے میں کامیاب ہوں کہ جس سے آپ فری مائنڈ کے ساتھ، ذہن کے ساتھ اپنے کاروبار پہ توجہ دے سکیں. باقی یہ لیبر کے ایشوز ہیں، یہ بہت سارے مسائل کے ساتھ انٹر لنک ہیں. شاید وہ میرے انفرادی یا ایک آپ کے انفرادی سے وہ حل نہ ہو جس میں اوور آل اکانومی کا افیکٹ آئے. تو پچھلے چند سال تو لوگوں کو نیند کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا، مطلب ایسا ایک فیز آتا ہے یہ کاروبار کے تو یہ اس لحاظ سے. مگر اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ اس سب میں ہمیں اپنے اپنے سفیرز میں رہتے ہوئے زیادہ ذمہ داری کا احساس
حوصلے کا احساس، حوصلے کا، اور میرے ذمہ جو میرے ڈپارٹمنٹ کے ہے وہ میں زیادہ سے زیادہ اویلیبل ہوں اور اس چیز میں ہوں۔ میں اس میں انفرادی سوالات جانے سے پہلے آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں۔ ایک دو چیزیں جو ہیں وہ یقین دہانی والی جو ہیں وہ شاہ صاحب کے سوال میں تھا، ایک اور صاحب کے تھا، تو وہ اس میں بھی یقین دہانی کا آئے گا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ایڈمٹ یہ بھی کروں گا ہم میں کچھ ہوں گی جو مجھے اب آپ نے دی ہیں، میں اس کو سٹارٹ کروں گا اور اس کو بہتر کروں گا، اور ابھی تک یقین جانیے میں نے، اور مجھے پورا یقین ہے جتنا میرا انٹریکشن ہے، میری فورس میں ہمت نہیں آ رہی ہے۔ اور ہم اور سنتے ہیں اور وہ جوش آتا ہے کہ یا اللہ یہ ہمیں حوصلہ دے، ہمیں یہ دے وسائل اور وہ چیزیں ہیں کہ یقین جانیے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں تو لازماً میری فورس کے اور لوگ بھی کہتے ہوں گے۔ وقوعے کی کال ملتی ہے تو پہلا لفظ یہ نکلتا ہے کہ یا اللہ حوصلہ دے، مدد فرما ہماری، اور اس میں مجھے سرخ رو کا نہ مجھے کالر کا پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے، کتنا ہوا ہے، مگر کال پہ یہ آتی ہے کہ یہ یقین جانیے کہ یہ ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے، اور یہ بہت سارے فورس کی میجورٹی میں ہے۔ یہ وہ فورس ہے جہاں وہ 7,009 اس کی فورس کی بات ہو رہی تھی کہ 8,000 میرے پاس اویلیبل ہے، اس 8,000 میں ایک بتانا بھول گیا تھا کہ 19 سے 21% جو ہے وہ 50 کراس کر چکی ہوئی ہے، 50 کراس کر چکی ہوئی ہے۔ اس 50 میں آپ خود اندازہ کر سکیں گے جو 50 کراس کر چکی ہے بیماریوں کا تناسب کیا ہے۔ ایک دو دفعہ ہم نے چیک اپ کرانے کی کوشش کی، ڈر جاتے تھے، کرواتے بھی ہیں میڈیکل، تو وہ ہمارا تو ہیپاٹائٹس کا اتنا ریشو نکلتا تھا کہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر یہ اس میں ریشو کتنی ہے۔ وجہ کہ ہمارے اپنی ہیلتھ کے لیے، اس کانسٹیبل کی ہیلتھ کے لیے وہ سیف انوائرمنٹ، ورکنگ آورز، دھوپ، بارش، رات، دن، جگہ، موقع، مجمع، ماحول، وہ سب چیزوں میں وہ ایک کنٹینیوس، اور سب سے زیادہ ایک سٹریس، سب سے زیادہ سٹریس، چاہے میں رات سو بھی جاتا ہوں 10 بجے 11 بجے، پر میرے ذہن پہ یہ سٹریس صبح ہوتا ہے کہ صبح میں نے اتنے بجے وہ پہنچنا ہے، اتنے بجے یہ پہنچنا ہے، اتنے بجے وہ، ساری رات 10 دفعہ آنکھ کھلتی تو وہ آتا ضرور ہے ذہن میں۔ مطلب یہ ایک وہ سٹریس کا آپ کو جو آپ کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ہیلتھ میں اس میں وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اس میں حوصلہ بھی اچھے، اکیلے بھی ہو گئے تب بھی کھڑے ضرور رہیں گے وہاں پہ کہ جی ہم آپ لوگوں کو چھوڑ کے یا اس چیز میں نہیں جا رہے۔ آپ لوگوں سے جو میری ریکویسٹ ہے کہ جو یہ پولیس والا غلط کرے، پولیس کا جو بھی، اس کی ضرور نشاندہی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اچھا کام وہ کر دیں تو اس کو شاباش بھی دیں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، اور وہ اس کے دل میں یہ خواہش یہ رہے کہ یا اللہ مجھے یہ پھر موقع دے ایسی شاباش ملنے کا۔ یہ آپ کا اس کو جو میں آپ لوگوں سے کسی چیز کی چیمبر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا تو پہلے ہی بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون، رول اور وہ چیز ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ میں آپ سے ڈیمانڈ یا ریکویسٹ کہوں گا، اس کو ڈیمانڈ نہیں ریکویسٹ ہے کہ جو اس فورس کی، یہ فورس جو ہے آپ کی فورس ہے، میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے ہوں، اسی طرح وہ نیچے تک ہے، اس کی برائے مہربانی حوصلہ افزائی کا جب نشاندہی ضرور کریں، حوصلہ افزائی جو ہے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑا کریں، اس ایک حوصلہ افزائی سے 10 اور کا بھی
جوش ولولہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور ایک اچھا کرنے والے کو بھی کسی کا ناجائز ہو جائے تو وہ اگلی دفعہ یہی کہتا ہے کہ جی میں نے کچھ نہ کیا تو نالائکی کا آئے گا الزام، کچھ نیک نیتی سے کرتے ہوئے غلط ہو گیا تو میں مجرم بن جاتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں وہاں پہ کیا اسٹرینگتھ چاہیے؟ مجھ سے جاتے ہوئے غلطیاں ہوں گی، اس میں میری دانستہ نہ ہوں، نادانستہ کے بھی تو پورے چانس ہیں، تو وہ ہمیں ایز اے اس فورس کے لیے میری آپ سے اس حد تک ضرور ریکویسٹ ہوگی اپنے اپنے یونین اور اس کے حوالے سے۔ آپ نے سر وہ سیف سٹی پروجیکٹس کی بات کی تھی اپنے ایڈریس میں، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا گرے اسٹرکچر جو ہے وہ گرے اسٹرکچر جو ہے وہ تیار ہے، مگر گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ مگر اس جو انٹرویننگ اور یہ پیریڈ جو اس میں انٹرول کا تھا، اس میں ہیڈس آف مائی سیلیوٹ ٹو چیمبر کے، انہوں نے بہت سپورٹ ایڈمنسٹریشن کی ایڈمنسٹریشن میں میں کمشنریٹ کو بھی کرتا ہوں، پولیس کو، کہ جس میں کیمراز کے حوالے سے اور جتنی بھی وہ ہے اس کا ہمیں جو ہم آج یہ کر رہے ہیں یہ انٹرویننگ پیریڈ کے وجہ سے انشاءاللہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ ہوگا، کیونکہ وہ فنڈز کا ایشو ہے، وہ اس کو ٹائم لیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے فیصل آباد ریجن پہ ہو نہیں سکتا، مگر وہ ڈیفینیٹلی دیٹ از دا پروجیکٹ آف دا گورنمنٹ، اور وہ دے ول ٹرائی ٹو اس کو کریں، اور ہماری ماڈرن پالیسنگ میں اس کا بہت زیادہ رول ہے۔ ہیومن سے زیادہ اب جتنا ہم ٹیکنالوجی پہ کرتے جائیں گے، کیونکہ شاید یہ جس ریشو سے آبادی بڑھی اتنی تو ہم فورس بڑھا بھی نہ سکیں جینمنلی، مگر جتنا ہم ٹیکنالوجی بیسڈ ہوتے جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ کیمراز کے حوالے سے آپ کے چیمبر کا، آپ کے ممبران، اور اس کے حوالے سے جو آپ کے سب یونٹس میں اگر کہوں چھوٹی یونینز جو مل کے پھر آپ کے ایک چیمبر کے پورے، ان سب کا رول جو ہے وہ قابل ستائش ہے، اور ہم بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ انٹیگریٹ کرتے جائیں۔ اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ جب بھی جو اب ہو رہا ہے کہ جب ہمیں سیف سٹی کا بھی مل جائے گا، یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ کام اب ہم اس لیول پہ پہنچنے والے ہیں، یہ پہنچ گئے ہیں جو سیف سٹی کے قریب ہی ہے، وہ تھوڑا سا اس کا انٹیگریٹڈ اور اس کے چیزیں درست ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ پہلے دن ہی وہ سیف سٹی 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، مطلب اس کے جو وہ ہوگا کہ یہ جو آج محنت ہے یہ رائے گاں نہیں ہے، ابھی بھی جو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں ایک مجھے چیمبر کے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، اور اس میں ڈرائیونگ لائسنس کے آپ نے بتایا کہ جس وقت ڈرائیونگ لائسنس لرننگ وہ اس کا وہاں پہ ہوا ہے۔ مجھے ابھی وہ نہیں ہے، چند دن قبل ہی جو پنجاب کی سینٹرل ڈرائیونگ لائسنس ہے انہوں نے اس کو مور اینڈ مور ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ای لائسنسنگ ایشو کا بھی وہ شروع کیا ہے، کہ وہ جہاں پہ ٹیسٹ کا اس کا چیزوں کا ہو کہ پھر لاہور سے اور پھر اس طرح اپروول ہو کے سینٹرلائزڈ، اور اس کو تاکہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو میں اپ گریڈ کرنے کہ یہ آپ کا سب نوٹ کر لیں جو ہم نے کرنا ہے، اس کو میں اپ گریڈ کر کے اس کو ای لرننگ کے حوالے سے بھی اس کو اٹیچ کرتے ہیں جی، اس کو جو اگر وہ ای لرننگ کا یہاں پہ پروسیس اٹیچ، کیونکہ ابھی وہ پائلٹ طور پہ ہمارے آفیسز میں شروع ہوا ہے، اور اس میں وہ ہوگا تو خود بخود ہی وہ لائسنس کا اجرا بھی یہاں سے ہو جائے گا جہاں سے آپ کا یہ پروسیس ہوگا۔ اچھا، اور سیکنڈلی جو ہمارا اس ایک اور چیز جو جنرل پبلک کو جس میں ہم سے بڑا وہ شکایت ہوتی ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے بھی میرے پاس بھی روزانہ مختلف شہروں سے عزیز و اقارب دوستوں کی سفارش آتی ہے ان کو فون کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے۔ ایک اس میں لکھیں گی کہ ہم ان کے لیے جو ان مینس کے جو بھی چیمبر ریلیٹڈ ہیں کوئی ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ کا بھی یہاں پہ سینٹر ایک بنایا جائے، اس کو بھی ہم اس میں لاتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے آپ نے ان دو کا ذکر کیا،
کوئی ایسی فیسلٹی اگر آپ جلدی سے مجھے بتا دیں کہ وہ بھی یہاں ہونی چاہیے تو مجھے پلیز بتا دیں, میں اس کے لیے بھی اپنا کام کروں اور اس کو یہاں لے کر آؤں. کوئی ایسی چیز اگر ابھی نہیں ہے, مجھے پریزیڈنٹ صاحب میں, سیکرٹری صاحب میں, فارمر ہیں, کوئی بھی صاحب آ کے وہ کہیں گے کہ یہ فیسلٹی آپ اس میں کریں, وہ میرے لیے ممکن ہوگا تو 100% لیے آئے پرومس دیٹ ول بی انٹروڈیوسڈ ہیئر. ٹھیک ہوگی جی اگر اس میں اس چیز کا ہو گیا. جی میں اب میں آ رہا ہوں, اب بائی نیم میں وہ لے رہا ہوں, وہ میرے پیجز کے نمبر ہی میں نے اوپر نیچے کر دیے تھے. ٹھیک ہو گئے. رانا سکندر صاحب وہ کیا پہلے لیٹ ان کا تھا, یہاں سے ہم کرتے ہیں جی شفیق شاہ صاحب سے خدمت مرکز کی میں نے بات کر دی. اچھا ایک آپ نے ذکر کیا منی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ چیمبر کے پاس آربیٹریشن کا آپ نے ذکر کیا تھا. میرے لیے یا کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے اس سے خوش آئند کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ میرا 60 to 70% جو مجھے سارا دن پریشان کرتا ہے وہ یہی کیسز کرتے ہیں, کیونکہ باقی جو میرا اصل کام ہے کہ میں کرائم کو دیکھوں وہ میرا پیچھے چلا جاتا ہے, ٹائم کا ایفیکٹ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اس میں کوئی ایک آپ کے پاس آلریڈی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے ماڈل. اس میں انہی دنوں میں انڈیویجولی طور پہ, کیونکہ اس فورم میں ہم اس کے اوپر بحث یا زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے, میرا ٹائم تو نکل گیا آگے, میں نمائندہ بٹھا کے آیا ہوں, پہنچنا مجھے بھی ہے, مگر مجھے یہاں پہ اگر میں کچھ کر جاؤں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے, وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے. اور وہ آپ مجھے آربیٹریشن کے حوالے سے کوئی اچھی پروپوزل اس وقت کے حالات کے حوالے سے, اس کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے اس کو آپ مد نظر رکھ کے آپ اپنا پروگرام بنائیں. وہ یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں بڑے, ان کے یہ ایشوز بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. یہ آپ کے چھوٹے یونٹس جو ہیں بازار کی, یہاں جو آپ کے بازار کے پھر اس کو جیسے جیسے بڑے کرتے جائیں آپ یا جس طریقے سے بھی ہیں, ان کا بہت کردار ہے اس میں.